ایک مرتبہ جنگ خیبر سے جب سارے اصحاب واپس آ رہے تھے تو امام علی علیہ السلام کو وہاں کے لوگوں نے ہدیہً کافی اونٹ جس کے اوپر سونا چاندی کھانا موجود تھا ہدیہ کیے۔ کسی نے کہا 7 اونٹ تھے تو کسی نے کہا 70 اونٹ تھے تو کسی نے کہا 332 اونٹ تھے۔ تو امام علی علیہ السلام ان اونٹوں کی قطاروں کو لے کے اپنے غلام قمبر کے ساتھ مدینے کی طرف آ ہی رہے تھے کہ رستے میں ایک فقیر آیا اور بآواز بلند کہنے لگا، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے قمبر اس فقیر کو کھانا دو۔ جناب قمبر نے سوچا کھانا تو صندوق میں ہے اور صندوق تو اونٹوں پہ ہے، کس اونٹ کا صندوق کھولوں اور کس اونٹ سے کھانا دوں؟ جناب قمبر نے سوال کیا، مولا کھانا تو صندوق میں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے قمبر اس کو صندوق دے دو۔ جناب قمبر نے دیکھا کہ اتنے اونٹ ہیں، اب مولا کس اونٹ کے لیے فرما رہے ہیں؟ جناب قمبر پھر سے دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، اے میرے مولا کون سا صندوق دے دوں؟ صندوق تو اونٹ پہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے قمبر اس کو اونٹ دے دو۔ اب جناب قمبر نے دیکھا کہ اتنے سارے اونٹ ہیں، میں کون سا اونٹ دوں؟ پھر سے دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، یا علی اتنے سارے اونٹ ہیں، ان میں سے کون سا اونٹ دوں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے قمبر یہ سارے اونٹ دے دو۔ بس بات جب یہاں تک پہنچی، جناب قمبر نے وہ سارے اونٹوں کی قطار اس فقیر کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ جا یہ اونٹ بھی تیرے ہیں، اس کے اوپر جو سونا چاندی کھانا موجود ہے وہ بھی تیرا ہے۔ فقیر رو کے کہنے لگا، اے اس شہنشاہ کے غلام، آپ بار بار اس سے سوال کر رہے تھے، لیکن جب اس نے کہا کہ یہ سب کے سب اونٹ دے دو تو تم فوراً کیوں انجام دے گئے؟ جناب قمبر نے فرمایا، امام علی علیہ السلام اتنے سخی ہیں، اگر میں یہ کہتا کہ یہ اونٹوں کی قطار تو میرے ہاتھ میں ہے تو شاید امام علی علیہ السلام یہ فرماتے کہ اے قمبر تو بھی اس فقیر کے ساتھ چلا جا اور آج سے اس کی خدمت کر۔ میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنے مولا علی کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سلام ہو امام علی علیہ السلام کے غلام جناب قمبر پر۔ سب سے بہتر ہاتھ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی پشت پر ایندھن کی لکڑیاں اٹھائے اور انہیں بیچ کر بے نیاز ہو جائے اور باقی ماہانہ آمدنی سے صدقہ دے تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی مالدار سے مانگے جو شاید اسے دے یا نہ دے۔ بے شک اوپر دینے والا ہاتھ نچلے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صدقہ دے کر اپنے رزق میں اضافہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صدقہ زیادہ دیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ پیاسے کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پیاس سے جلے ہوئے دل کو ٹھنڈا کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ کیا آپ زبان کا صدقہ نکالتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، فتنے کی آنکھ کو ٹھنڈا کرنا اور آپس میں صلح کرانا زبان کا صدقہ ہے۔ مرحوم کے لیے صدقہ دینے کا ثواب، اللہ کے رسول نے فرمایا، جان لو جو کوئی صدقہ دیتے ہوئے میت مردہ شخص پر مہربانی کرے گا اس کے لیے خدا کے ہاں کوئی عہد کے برابر اجر ہوگا اور قیامت کے دن عرش الہی کے زیر سایہ ہوگا، جس دن عرش الہی کے سوا اور کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ زندہ اور مردہ تمام لوگ صدقے کے ذریعے
نجات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صدقہ جب اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو صدقہ اس وقت 5 جملے کہتا ہے: میں فانی مال تھا، تم نے مجھے عظیم بقا دے دی۔ میں دشمن تھا، اب تم نے مجھے دوست بنا دیا۔ میں حقیر تھا، تم نے مجھے عظیم بنا دیا۔ آج سے پہلے تم میری حفاظت کرتے تھے، اب میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ پہلے میں تمہارے ہاتھ میں تھا، اب میں خدا کے ہاتھ میں ہوں، اب میں خدا کے ہاتھ میں ہوں۔